اصحاب الفیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنہ وڈا مجمع ہے تے جنہ برکت والا دن ہے، جے آج ہی درود نہیں پڑھنا تے کدوں درود پڑھنا ہے؟ سارے ایک باری بآواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے تشریف لانے والے کریم آقا کے پیارے غلاموں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما اہل سنت کے نامور علماء ذی احتشام برادر محترم حضرت علامہ زبید رسول فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انتہائی محبتوں کے امین استاذ الحفاظ والقراء جناب قاری محمد جاوید صاحب، عزت مآب حضرت علامہ محمد عامر صاحب، برادر محترم بھائی محمد فیاض صاحب، اور جتنی پوری ٹیم ہے سب کو سلام محبت۔ اسٹیج پہ معززین علاقہ بیٹھے ہیں، سب کو سلام۔ کریم آقا کے پیارے غلاموں، آج کا دن حضور کی ولادت طیبہ کا بابرکت دن ہے۔ آغاز گفتگو اس پیغام محبت سے کریں گے کہ ولادت کے مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کا مطلب ہے بہار، اور اول کا مطلب ہے پہلا، یعنی وہ لمحے جب اس کائنات میں پہلی بہار آئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدہ آمنہ کی گود میں نبیوں کے تاجدار تشریف لا رہے ہیں۔ بلکہ اہل محبت نے تو اس سے اگلی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ بہار پر بھی بہار آئی تھی جب سیدہ آمنہ کی گود میں میرے حضور جلوہ گر ہو رہے تھے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہ اے بہار تو باغ میں آ چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، اب تیرے اوپر بھی بہار آنے والی ہے، کیونکہ سیدہ آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو سورہ فیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے، تیرے رب نے، ربوں کا تیرے رب نے۔ یہ بڑا خوبصورت اور شان محبوبیت والا جملہ ہے۔ اللہ کا تعارف سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں فرما رہا ہے ربوں کا، تیرا رب۔ سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو رب العالمین پہلے ہے یا رب محمد پہلے ہے؟ بڑی قابل غور، بڑی محبت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو رب العالمین پہلے ہے یا رب محمد پہلے ہے؟ یہاں پہ علم العقائد کے علماء نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کچھ حقیقیہ ہیں، یعنی ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے حیٌ ہے زندہ رہنا، وہ زندہ ہے۔ اللہ معاف کرے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفت
اللہ سے جدا ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر لمحہ ساتھ ہے، لیکن جو رب کی صفت ہے یعنی پالنے والا، یہ صفت اس کا اظہار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسی ذات نہ ہو جس کو وہ پال رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہو جسے وہ پال رہا ہو، تبھی تو وہ رب کہلائے گا۔ سب سے پہلے رب نے اپنی ربوبیت کی صفت کا اظہار جس کے ساتھ کیا وہ عالمین نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب ساری کائنات کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن مواہب اللدنیہ کے اندر لکھا کہ سب سے پہلے جس کی روح نے رب کو رب کہا وہ روح بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ وہ کل کائنات کا رب ہے۔ یہ مقام اپنی جگہ بڑی شان والا، لیکن اللہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے حبیب رب العالمین ہونا اور ہے، محمد کا رب ہونا اور ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ہم رب کو رب اس لیے مانتے ہیں کہ او رب محمد است، او رب محمد است، وہ میرے محبوب کا رب ہے۔ ان آیات کے نزول کے اوپر میں تھوڑا سا کلام کر کے کہ منکرین میلاد سے یا میلاد کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ نشان عبرت کیسے بناتا ہے۔ اہل علم کی زیادہ تر تعداد جس جانب جاتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یمن کے اس بادشاہ ابرہہ نے جب مکہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا تو اس وقت ولادت طیبہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے۔ لیکن جو میرے جیسے ایک طالب علم کی جہاں تک رسائی ہے، دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عین ولادت کا دن تھا، عین ولادت کا دن تھا جس دن ابرہہ لشکر لے کے کعبہ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ پیغام محبت یہ ہے کہ پاک پروردگار تو نے کعبے کا رب ہو کے ہاتھیوں والوں کو نشان عبرت بنایا یا رب محمد ہو کر بنایا؟ پیغام محبت یہ ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کعبے کا رب ہو کے نشان عبرت بناتا تو بیت المقدس کو بخت نصر نے جب تاراج کیا تھا، پامال کیا تھا تقدس، تو اس کو بھی نشان عبرت بنا دیتا، ابابیل بھیج دیتا۔ یا یزید پلید بدبخت نے جب اس کے لشکر نے کعبے پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی اللہ ابابیل بھیج دیتا۔ تو پیغام اللہ دے رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے ہاتھیوں کے لشکر کو نشان عبرت رب کعبہ ہونے کی وجہ سے نہیں بنایا، اس لیے بنایا کہ ہر جانب تیرے میلاد کا جشن منایا جا رہا تھا، یہ رکاوٹ بن رہا تھا، نشان عبرت بنا دیا، رب کعبہ بن کر نہیں، رب محمد بن کر بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور اس مالک کائنات نے پھر دیکھیے نا جی، بڑی پیاری بات ہے، کسے دے پیدائش دی خوشی اور سادہ کلمہ کسے دے جمن تے خوش کوئی ہوندا ہے جندہ جمن والے نال کوئی تعلق ہوئے۔ آپ کے گھر اللہ اولاد کی نعمت دے، ماں خوش، باپ خوش، عزیز رشتہ دار خوش۔ میں نے کہا میاں خوشیاں کیوں؟ اس نے کہا جی پیدا ہونے والا اپنا ہے، پیدا ہونے والا اپنا ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانے والے میرے آقا کے غلاموں،
اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ اللہ جشن محمد کی توفیق اسے دیتا ہے جن کے دلوں میں سونا محمد بستا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور یہاں پہ مجھے یاد آتی ہے شیخ ابو العباس مرسی کی وہ بات اور آپ کا مبارک قول، یہ میں دید والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسے اننے نو کی پتا دنیا تے رونق کمیں لگی، دید والوں کی بات کر رہا ہوں، اور دید والے بھی وہ جو حضوری والے لوگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کھلی آنکھوں سے جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھا جا سکتا ہے؟ تو شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں لو حجبت عنہ طرفۃ عین ما عددت نفسی من المسلمین، کہ لوگوں پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر میرے محبوب کا چہرہ انور میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ محبت کی یہ کیفیت جو انہوں نے بات بتائی نا، علامہ زبید رسول صاحب حامد بھائی، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ کہتے الانبیاء الی اممہم عطیہ ونبینا محمد لنا ہدیہ، کہتے ہیں نبی اپنی امتوں کی جانب اللہ کا عطیہ بن کر آئے ہیں، اور ہمارے نبی ہماری جانب اللہ کا ہدیہ بن کر آئے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت مل فرق بین العطیہ والہدیہ، کہ عطیہ اور ہدیہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرماتے کہ انما العطیہ للمحتاجین والہدیہ للمحبوبین، کہ عطیہ ضرورت مند کو دیا جاتا ہے اور تحفہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ نے محبوب بعد میں دیا، امت کے دل پہلے دیکھے، ان دلوں پہ اس کی نظر تھی کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو یار کی آمد کی خوشیاں منائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا محبوب دیتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا غیروں سے بات نہیں ہے، یہ احسان ان پہ ہے جن کے دلوں میں میرا یار بستا ہے۔ حضور کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کا میلاد اور حضور کی ولادت طیبہ کی خوشیاں منانے والوں سے میرا نبی خوش کتنا ہوتا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں۔ محدث ابن جوزی اس بات کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن نعمان رحمت اللہ علیہ یہ ایک اور شخصیت ہے جسے قرب نبوی حاصل رہتا، اور کبھی کبھی حضور کی کچہری میں ان کی حاضری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں حالت خواب میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، چہرہ انور دیکھا، زیارت کی، پھر حضور کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا، دونوں ہاتھ چومے، پھر میں نے دیکھا کہ آقا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو آقا ہیں، مالک ہیں، سردار ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ وہ نوکر، وہ غلام، وہ امتی آپ کے پاس آئے، نہ کہ آپ چل کر جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھنے والے ہم ہارے کے گھر نہیں جاتے، پتہ ہے اس گھر میں کیوں جا رہا ہوں؟ حضور کرم کیجئے، فرمایا اس گھر میں محمد کا میلاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ۔ اور حضور نے اس مقام پر فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، جسے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہوتی ہے مدینے والا اس سے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی دیکھیے نا، میں اہتمام دیکھ رہا ہوں، کب سے قالین بچھائے گئے ہوں گے، کب سے ڈیوٹیاں لگی ہوں گی، کب سے شامیانوں کے لیے بندوبست کیا گیا ہوگا۔ میلاد مناتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ یار سارا کچھ کر رہے ہیں، تھلے بھی بہ جانے ہیں، دریاں بھی بچھاڑیاں پہندیاں نے، ملدہ کی ہے۔ ایک شان ہے میرے نبی کی، وہ شان یہ ہے علماء سے دعا لیتے ہوئے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ کسی کا قبلہ بیت المقدس ہے، کسی کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ کوئی تیرا بھی قبلہ ہے؟
یہ جنی کو تسی سبحان اللہ کی نا میرا دل کردہ سی سارے تو آڑے کوڑ آتے بہ جائیے دو میں آتے چوکے آکھو سبحان اللہ تو آڑے جذبیاں دی کمی نہیں میں سینوں سمجھنا ایسا ہی تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دیندہ تے اے تو آڑی محبت ہی ہے جڑی سانوں کدرے ہور جان نہیں دیندی اے تو آڑی محبت یقین جانو یہ نوجوان جب بھی حضرت کی قیادت میں حکم دیتے ہیں اور توانو نہیں پتا ایک کنہ پہلے حکم 5-6 مہینے پہلے انہاں دا حکم آ جاندہ ہے کہ حضرت 12 ربیع الاول دا ٹائم کدرے نہ دے وے یہ محبت ہے نا جی پیار ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے یا اللہ کوئی تیرا بھی قبلہ ہے لفظ قبلہ کے 2 مفہوم ہیں ایک ہے شرعی مفہوم وہ سمت جس کی جانب چہرہ کر کے اللہ کو سجدہ کیا جائے وہ شرعی مفہوم ہے قبلہ کا یہ میرا موضوع نہیں ہے ایک ہے لفظ قبلہ کا لغوی ذاتی مفہوم مطلب اور معنی ہر وہ ذات جو مرکز توجہ ہو اسے قبلہ کہتے ہیں میری نگاہیں حضرت قبلہ کاری جاوید صاحب کے چہرہ مبارک پر ہیں میں کہہ سکتا ہوں قبلہ آپ کیسے ہیں کیونکہ اس وقت میری نگاہوں کا مرکز آپ ہے تو ہر وہ ذات جو مرکز توجہ ہو اسے قبلہ کہا جا سکتا ہے اب سنیے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے یا اللہ کوئی تیرا بھی قبلہ ہے فرمایا ہاں کسی کا قبلہ بیت المقدس کسی کا قبلہ خانہ کعبہ خدا کا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہے دنیا تے محبوب ہزاراں عاشقوں نے لکھا اعظم چشتی نے کہا اس نے کہا کہ دنیا تے محبوب ہزاراں تے ہر کوئی اپنا من پر چاوے کسے دا کعبہ کیچ نگر وال کوئی ہیر دا چاک صداوے کسے دا کعبہ در شیرین دا کوئی لیلہ دے گنگاوے آزم ساڑا قبلہ ہوتے جتھے کعبہ سیس نباوے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 چمن کلے کلے چمن کلے کلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ ختم نبوت دیکھو نا عاشقاں نعرہ لگے ہے چڑھ دی جوانی ہوئے تے حضور دے عشق دے نعرے پھر ایویں مزہ دے دینے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں میلاد مناتے ہیں ملتا کیا ہے وہ محبوب جسے ہر وقت اللہ اپنی نگاہ میں رکھتا ہے گری آباد والو اپنے مقدر پہ ناز کر جو ہر وقت خدا کی نگاہ میں رہتا ہے اس محمد کی نظریں تیرے اوپر جمی ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی بات عرض کرنا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی روضہ انور میں میرے نبی کی کچھ مصروفیات مبارکہ ہیں آج بھی انہوں نے 6 لکھی ہیں یہ جہاں تک ان کی رسائی ہے انہوں نے اتنی لکھی ہیں لیکن آقا کی مصروفیات مبارکہ کی حد کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جہاں تک میں پہنچا میں وہ بیان کرتا ہوں ان میں سے پہلی مصروفیت مبارکہ وہ ہمارے موضوع سے بڑی مطابقت رکھتی ہے النظر الی اعمال امتہ ہی حضور ہے روضہ انور میں پر امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اے میلاد نبی کے لیے دریاں بچھانے والے اے ٹینٹ لگانے والے لنگر پکانے والے جشن آمد رسول کے نعرے لگانے والے غم نہ کر ناز کر کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد تجھے دیکھ رہا ہے النظر الی اعمال امتہ ہی حضور آج بھی اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں جب آپ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہوں گے آقا دیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہوں گے
ایک جملہ میں اپنے پاک نبی کی امی جان کی بارگاہ میں بھی ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ قبلہ بڑی سادہ جی گال ہے، میں طالب علم ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں ہوں، بس جس اولاد دے اگے دے ماں پیو دی گل کریے نا، اولاد بڑی ہوندی کہ یار بندہ بڑا چنگا ہے، میرے ماں پیو دی عزت کرتا ہے۔ لوگ بدبختی پہ اتر آئیں تو حضور کے والدین کے ایمان کے اوپر بھی انگلی اٹھا بیٹھتے ہیں۔ ہم آج نا ولادت کی گھڑیوں میں میرے نبی پاک کی امی جان کا ضرور ذکر کریں گے۔ پتہ ہے کس لیے؟ جس ماں کی گود میں نبیوں کا سردار آیا۔ سوچو نا ذرا یار، سوچو تو صحیح، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی، کتنے مقدر والی ہوگی جس کی گود میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے۔ میں نے کہا رے بدبخت، کچھ غور تو کر۔ امام غزالی کی بات سے سہارا لے کر میں گفتگو کو بڑھانا چاہوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کے نبی کی وجود کی برکت سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ دلی سبحان اللہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی یونس علیہ السلام کے وجود کی برکت سے جنت میں جائے گی۔ جشن عید میلاد النبی منانے والے میرے آقا کے غلاموں، آج میرا دل چاہتا ہے یوں اپنے پیشانیوں پہ ہاتھ رکھو، سارے رکھو، اور سلام کرو میرے نبی کی امی جان کو۔ یارو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے تو مچھلی جنتی ہو سکتی ہے؟ وہ ماں جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک نبیوں کا تاجدار رہا، وہ ماں کیسے جنتی نہیں ہو سکتی؟ آقا کریم کے پیارے غلاموں، محبت کے اس ماحول میں آپ کا جشن کا رنگ دیکھ کر مجھے مدینہ طیبہ کی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن تھا، آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ پاک جلوہ گر ہو رہے تھے۔ حضور جس دن آقا کریم تشریف لے کے آئے مدینہ طیبہ میں، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ وہاں چھوٹی بچیاں آقا کی تشریف آوری پر نعتیہ کلام پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ یا رسول اللہ آپ وداع کی گھاٹیوں سے کیا نکلے؟ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مدینے میں آج کا چاند نکل آیا ہو۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اے اللہ کی جانب بلانے والے اللہ کے حبیب، آج ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہو گیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو وہ شعر جو متروک ہے، جو پڑھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، اس کے اندر میرے اور آپ جیسے نکموں کی ترجمانی ہے۔ وہ بچیاں کہہ رہی تھیں لبسنا ثوب یمن بعد تلقیق الرقائی، یا رسول اللہ پہلے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہم پہن لیتے تھے۔ آقا جب سے خبر ملی ہے نا کہ آمنہ کا لال مدینے آ رہا ہے، حضور پہلے پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگا کے ان کو گزارا کر لیتے تھے۔ آمنہ کے لال جب سے یہ خبر ملی ہے نا کہ مدینے میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے تو لبسنا ثوب یمن، حضور آج ہم نے پھر پرانے کپڑے نہیں پہنے، ہم نے یمن کے تاجروں کو کہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لبسنا ثوب یمن بعد تلقیق الرقاع، آقا اب کی بار ہم نے اپنے والدین کو کہا ہے کہ ابو جی اب حضور آ رہے ہیں۔ اللہ
یا رسول یا رسول مرحبا۔ وہ بچیاں کہہ رہی تھیں کہ ابو جی اب کی بار نا ہم پرانے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ بیٹا کس لیے؟ ابا جی آپ کو پتہ ہے نا کہ 12 ربیع الاول کو مدینے میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ بیٹا کیا چاہیے؟ ابو جی یمن کی اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے چاہیے، وہاں منگوائے ہیں یا رسول اللہ یہ کپڑے، پھر آئے ہیں، پھر پہنے ہیں، پھر 12 ربیع الاول کو وہ خوبصورت لباس پہن کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آمنہ کا لال آئے تو بدن پہ پہنے کپڑے بتا رہے ہوں کہ محمد کے غلام اپنے آقا کی آمد پہ راضی کتنے ہیں۔ اللہ مرحبا مرحبا۔ وعرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لبسنا صوب یمن بعد تلقیق الرکائی۔ حضور خبر ملی ہے نا کہ آپ آ رہے ہیں، تو حضور آج ہم نئے کپڑے پہن کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ آقا کے غلاموں ناز کیا کرو اپنے مقدروں پر، تو کسی اس گھر میں پیدا نہیں ہوا جو بتوں کے پجاری ہیں، تجھے اس گھر میں اللہ نے بھیجا ہے جو نسلیں بھی محمد عربی کی وفادار ہیں۔ یہ کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر میرے محبوب کی جلوہ گری جب ہوتی ہے، میں سیرت کا پیغام اور ایک عشق کا پیغام دونوں آج میں نے عرض کرنے۔ ایک حضور کی محبت کا پیغام ہے، دلائل اس کے اوپر بڑے علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک بات مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ضرور کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میلاد ہر وہ قرآن کی آیت جس کے اندر اللہ یہ پیغام دے کہ حضور آ گئے، یہ میلاد ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، کوئی نمازی نماز میں کھڑا ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہے، چاہے امام ہے چاہے مقتدی ہے، الگ مقتدی پڑھ رہا ہے یا امام تلاوت کر رہا ہے اور مقتدی پیچھے خاموش کھڑا ہے، فرمایا جب سورۃ فاتحہ پڑھ لو پھر یہ آیت پڑھو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ فرمایا یہ نماز کے اندر ہی میلاد ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا بندہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، یہ بات منبر پہ بیٹھ کے کی جائے پھر بھی میلاد ہے، یہ نماز میں کی جائے یہ پھر بھی محمد کا میلاد ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اور میں دین کا طالب علم ایک دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی میلاد النبی نہیں سیرت النبی ہونی چاہیے۔ میرا پیغام محبت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کی، دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی سیرت النبی کی کتاب پڑھ ہو مکمل، تو اس میں سیرت کا بیان بعد میں ہے، میلاد کا ذکر پہلے ہے۔ کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان کی پڑھ، سیرت النبی کا بیان بعد میں ہے، میلاد پہلے ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سیرت صدقہ ہے میلاد کا، اگر میلاد نہ ہوتا تو محمد کی سیرت کہاں سے آتی؟ پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ میاں جی یہ کتاب سیرت النبی تے لکھ دے ہو یا پہلے میلاد ضرور لکھ دے جے تے سیرت النبی دا جلسہ کر دے ہو یا بھی میلاد پڑھ لیا کرو۔ اللہ کا اپنا انداز محبت ہے۔ جامع ترمذی بہت بڑی احادیث کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اور ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ شاگرد بھی ہیں امام بخاری کے،
اور استاد نے اپنے شاگرد کو جو خراج تحسین پیش کیا وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے، بحیثیت شاگرد اس نے مجھ سے بہت کم سیکھا ہے، اور بحیثیت استاد اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس لیول کا رتبہ ہے جامع ترمذی کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد لکھا ہوا کہاں پہ ہے؟ امام ترمذی نے باقاعدہ ایک چیپٹر، ایک باب باندھا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے سوچ کر بتاؤ کہ یہ لوگ کہتے ہیں مکہ میں میلاد نہیں ہوتا، مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا، عرب میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ساری کی ساری صحاح ستہ بشمول جامع ترمذی یہ مکہ یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے اور ساری پڑھائی جاتی ہے۔ بڑی قابل غور ہے بات، یہ مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے اور ساری پڑھائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کی یونیورسٹی جامع الازہر کے نصاب میں بھی شامل ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ یمن، بغداد، جس بھی اسلامک یونیورسٹی میں جاؤ یہ پڑھائی جاتی ہے۔ مجھے سوچ کر بتا کہ مکہ کا محدث، مدینہ کا محدث، مصر کا محدث، یمن کا محدث، بغداد کا محدث جب ترمذی پڑھاتا ہوگا تو میلاد تو وہ بھی پڑھتا ہوگا، میلاد تو وہ بھی پڑھتا ہوگا۔ بس میرے بھائی تیرا اور میرا یہی فرق ہے، تو کتاب سامنے رکھ کے چند لوگ اکٹھے کر کے محمد کا میلاد پڑھ دیتا ہے، میں غلاموں کی جماعت اکٹھی کر کے محمد کا میلاد پڑھ دیتا ہوں۔ حضور کے پیارے غلاموں، اس پاک محمد نے جو ہمیں پیغام دیا، محبت کی وادی میں چلتے ہیں۔ بہت بڑے میرے حضور کے عاشق گزرے ہیں جن کا کلام بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوا۔ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عاشق آدمی شاعر تھے، اور شاعر اس لیول کے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے، انعام و اکرام مل جاتا، گزارا ہو جاتا، آخری عمر فالج کا مرض بستر مرگ پر پڑے، سوچتے ہیں کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب دکھ درد تکلیفیں حد سے بڑھ جائیں اور آپ کہیں کہ یار ہونتے مر جانا بہتر ہے، اس مقام پہ موت کی تمنا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی دکھ پریشانیاں، یہی تو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ نے بنانی ہے۔ صبر شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اس مرحلے سے بندہ گزر جائے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر بہت بڑا آستانہ ہے، آپ دائمی کھانسی کے مریض تھے، ساری رات کھانستے، رات کو نیند نہیں آتی، ماں بے قرار ہو جاتی کہ ایک ہی پترے تھے، ساری رات نہیں سوندا۔ تہجد کے وقت اٹھتے، نماز تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، بیٹھ جاتے، اللہ کی مخلوق آتی، دعا فرماتے، اللہ اپنے کرم سے بزرگوں کی دعا کو قبول کرتا، آنے والوں کو شفا مل جاتی۔ ایک دن ماں نے بھی بھیس بدلا، وہ بھی سوالیوں کی صف میں آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بابا جی دعا کیجئے میرے بیٹے کو رات کو چین کی نیند نہیں آتی، اللہ ان سکھ دی نیندر سواوے۔ آئے آپ نے ماں کو بھی دعا دے دی۔ اتنا بندہ سوچتا ہے کہ مڑ بابے رون پتہ ہی نہیں لگا ماں یہ کہ کون ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو پاس بیٹھے کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دربار مصطفیٰ میں آئی، محبوب رب العالمین اما عائشہ صدیقہ آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں عائشہ، فرمایا کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی، فرمایا کون ابو بکر؟ جب اس کیفیت سے حضور باہر نکلے تو پھر فرمایا عائشہ لیما اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ کچھ خاص وقت ہوتا ہے، جس لمحے وہاں کنیکشن جڑا ہوتا ہے، میں بیٹھا تو بظاہر تمہارے اندر ہوتا ہوں لیکن اتنی بلندی پہ پہنچا ہوتا ہوں اس لمحے نہ وہاں کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے۔ میاں میر کی ماں گئی، آپ نے فرمایا جمع اللہ تیرے بیٹے کو بھی چین اور سکھ کی نیند عطا فرمائے۔
ماں اس انتظار میں کہ گھر دے پیر دی دعا پتہ نہیں قبول ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. ماں دیکھ رہی ہے عشاء کی نماز پڑھ کے میاں میر رحمت اللہ علیہ سو گئے. تہجد کا وقت ہوا، ساری رات سکون سے سوئے. تہجد کا وقت ہوا، ماں خود اٹھانے کے لیے آئی. اٹھ میرا بیٹا، تیری تہجد قضا ہو گئی ہے، دعا مانگا کرو، اللہ سب کو ایسے ماں باپ عطا فرمائے. سب کو اللہ ایسے ماں باپ عطا فرمائے. اولاد ہمارا کردار دیکھ کر اپنا کردار صحیح کرتی ہے. جب آپ ہی گھر کے اندر لڑتے ہوئے آپ کی زبان پہ گالی رہے، آپ مار پیٹ کے اوپر اتر آئیں، تو معاشرہ عدم تشدد کی جانب کیسے آئے گا؟ ہماری قوم کی تو تفریح کچھ الگ ہو چکی ہے. ایک چماٹانی کبڈی بھی ساڑی قوم بڑے شوق نال ویکھ دی. میں جٹکی سادہ جی گل کرن لگے، وہاں نو تھپڑ مار مار کے اگلے دا منہ لال کرے، پھر قوم تو پیسے سٹ دی. انہیں کہا بڑا بڑا کبڈی دا پلیر سدے. یہ بھی کوئی تفریح ہے؟ وہ انسان انسانوں پہ ظلم کرے اور انسان خوش ہو. کتے لڑانے والی قوم بھی خوش ہے کہ میرا کتا جیت گیا، میں لکھاں روپے خرچ کیتے، پتر نو گوشت نہیں کھوانا، کتے نو کھوا دینا ہے. یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جن کی جانب ہماری توجہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، ہر وہ کھیل، ہر وہ شغل جس میں انسان انسانوں پر ظلم کرے یا انسان جانوروں کے ذریعے جانوروں پر ظلم کروائے، یہ تیری طبیعت ہو سکتی ہے، محمد کی شریعت نہیں ہے. ایسے تماشے، ایسے کھیل کروانا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے. خدا کے لیے اپنی طبیعت محمد عربی کی شریعت کے تابع کیجئے. ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں اور کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر طبیعتیں اس مقام پر لے کے آؤ کہ ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں. میاں میر فرماتے ہیں ماں نے تہجد کے وقت اٹھایا، اٹھ پتر تیری تہجد قضا ہو رہی. میاں میر اٹھے تو ماں خوش اور اللہ کے ولی کی آنکھ سے آنسو. ماں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہوا، بڑی مدت کے بعد تجھے سکون کی نیند آئی ہے. میاں میر رونے لگ پڑے، کہنے لگے اماں تو نے اچھا نہیں کیا، میری ماں تو نے اچھا نہیں کیا. بیٹا کیوں؟ کہا پہلے جب کھانسی حد سے بڑھتی تھی، درد شدت اختیار کرتا تھا، میرا رب روز پوچھتا تھا، میرا رب روز پوچھتا تھا میرے بندے تیرا حال کیسا ہے؟ آج رات نیند تو بڑے سکون کی آ گئی، پر میرے رب نے میرا حال ہی نہیں پوچھا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاما، دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے. دکھ کو صبر سے برداشت کر. امام بصیری پر یہ مرحلہ آیا، بستر مرگ پہ پڑے ہیں. ایک فقیر قریب سے گزرا، اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا شاعر ہوں. بادشاہوں کے بڑے قصیدے لکھے ہیں. کہا کبھی حضور کی نعت بھی لکھی ہے؟ دیکھیں نا، لفظوں میں حضور کی عظمت بیان کرنا اور ہے، دیکھ کے بیان کرنا اور ہے. کہا اب حضور کی نعت لکھ، پھر عرض کرنا حضور نظر کرم فرما دیں گے. وہ لکھتے لکھتے اس مقام پہ پہنچے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا اندہ حلول الحادث الاممی. اے تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کے عزت والے اللہ کے حبیب، حضور آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کرم کی نظر ہو جائے. حضور میں لاچار ہوں، کرم کی نظر ہو جائے. زندگی میں کبھی میرا خوبصورت مجمع بڑے محبت سے آپ سن رہے ہیں، اللہ حضور سے جو آپ کی یہ محبت ہے یہ سلامت رکھے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ان لفظوں کا ہے جو مجھے اور آپ کو حضور کی محبت سے جوڑ رہے ہیں. بابا جی 20 سال 40 50 60 70 سال زندگی گزر گئی، اللہ سے کیا کچھ نہیں مانگا. کبھی اللہ سے یہ بھی مانگا ہے کہ جس کا امتی بنایا ہے کبھی وہ محبوبی دکھا دے.
کبھی اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرو نا، یا اللہ جس کا امتی بنایا ہے کبھی وہ محبوب ہی دکھا دے، رب کعبہ کی قسم تیری طلب سچی ہو، آنکھ بعد میں لگے گی، مدینے والے کا جلوہ پہلے عطا کر دیا جائے گا۔ امام بصیری عرض کرتے کرتے سو گئے۔ کوٹ مٹھن کے خواجہ غلام فرید نے عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آقا ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے، میں داریاں کرے ساں سکہ لاتے، کہ یا رسول اللہ کبھی کرم کی نظر ہو اور ہم گناہگاروں کے ویڑے میں بھی رنگ لگ جائیں جب آپ کی جلوہ گری ہو جائے۔ آقا ایک باری لنگیا تو ساڑی جاتے، میں داریاں کرے ساں سکہ لہاتے۔ سونا جب آپ میرے گھر تشریف لے آئیں گے نا تو میں پیش کیا کروں گا؟ پھول، پان، مصری، الائچیاں منگیساں، عطر گلاباں تھی، مل مل دویساں، آقا کنگی کریساں، سرما لویساں، تے کول بہیساں، بنرا بنا کے بس ایک باری لانگیا تو ساڑی جاتے۔ پھر اپنے علاقے کی مشہور چیزیں گنوائیں کہ حضور جب آپ جلوہ گر ہو جائیں گے میں پیش کیا کروں گا؟ عرض کرتے سونا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم بکھراج ہیرے، آقا انجتے غریباں پر دل تعمیرے، جو کچھ بھی دیساں دیساں رجا کے بس ایک واری لنگیا تو ساڑی جاتے۔ امام بصیری عرض کرتے ہیں حضور کرم کی نظر، لکھتے لکھتے آنکھ لگی، خواب میں میرے حضور جلوہ گر ہو گئے۔ آخری 2-4 منٹ کی گفتگو، خواب میں میرے آقا جلوہ گر ہو گئے۔ سرہانے آ کے نبیوں کا تاجدار بیٹھا اور امام بصیری کہتے ہیں فالج کا مرض، میں بستر پر میرے سرہانے حضور جلوہ گر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، حضور کبھی نظر کرم ہم غریبوں کے گھر میں بھی پڑ جائے، لیکن دعوت فکر ہے، اگر طلب یہ ہے کہ میرے گھر کبھی آمنہ کا لال آ جائے تو اپنے گھر کو گانوں سے آباد نہ کر، فلمی گیتوں سے آباد نہ کر، اپنے گھر کو سجدے سے آباد کر، تلاوت قرآن سے آباد کر۔ جب آمنہ کا لال آئے آقا مسکرا کے کہے واہ میرے امتی محمد تجھ سے راضی ہے، حضور تجھ سے راضی ہیں۔ میرے آقا سرہانے جلوہ گر، بصیری کی آنکھ میں آنسو، بندہ بیمار ہوئے نا واہ سارا تے کوئی سکا برا دور رہندہ ہوئے، وہ چل کے آوے تے سرہانے آ کے بہ جاوے، حال پوچھے کہ بھائی دس تیرا کی حال ہے، تو وہ حال بعد میں سنائے گا، آنکھ سے آنسو پہلے گریں گے۔ تو مجھے سوچ کر بتا، جسے بھائی حال پوچھنے کے لیے ملنے آئے اس کی یہ کیفیت ہے جس کا حال پوچھنے آمنہ کا لال آئے۔ اس بیمار کے کیا کہنے جو بیمار ہو تو حضور پوچھیں تو کیسا ہے، تو کیسا ہے؟ میرے آقا کے پیارے غلاموں، شرف الدین بصیری سے میرے نبی نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ عرض کیا آقا میرا تو جسم ساتھ نہیں دیتا، میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، میں تندرست ہوتا، آپ کے آنے کی خبر ہوتی، میں گھر سجاتا، گلیاں سجاتا، بازار سجاتا، عاشقوں کو دعوت محبت دیتا کہ آؤ نا دیکھو تو صحیح کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کہ میرا گھر تو دیکھو نا آج میرے گھر نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بصیری بتا تو صحیح تکلیف کہاں ہے؟ حضور فالج کا مرض ہے۔ میرے نبی نے شفا والا ہاتھ اٹھایا، جہاں جہاں بیماری تھی ہاتھ لگتا گیا، شفا ملتی گئی۔ پھر جب تندرستی ساری حالت خواب میں ہی مل گئی، میرے نبی نے فرمایا اب وہی نعت سنانا جو لکھتے لکھتے تیری آنکھ لگ گئی تھی۔
बसीरी हाथ बांध के वो नात सुनाते हैं, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। ये सारा कलाम जहाँ तक पेश किया, अर्ज किया आका की बारगाह में। जाते हुए मेरे हुजूर ने खुश होके अपनी चादर मुबारक अपने कंधों से उतारी, फरमाया बसीरी ख्वाब में दे रहा हूँ, तेरे तकिए के नीचे है, आंख खुले तो उठा के देख लेना, ये मुस्तफ़ा की अता है। लब वहाँ हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, आका कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ये बारगाह वो बारगाह है। बहरहाल मैं, वक्त मेरा आगे चला जाएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे पाक नबी ने चादर मुबारक अता फरमाई, फरमाया आंख खुले तो उठा के देख लेना, जो ख्वाब में मिली है तेरे सिराने के नीचे पड़ी होगी। बसीरी की आंख खुलती है, तकिया उठाया तो मुस्तफा की दी हुई चादर नीचे पड़ी। चादर वाला कसीदा मशहूर हुआ, फजर की अजान की आवाज कानों में पड़ी, मस्जिद की जानिब जा रहे हैं। आगे उस इलाके का मजजूब फकीर फिर रहा था, उसने बसीरी का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा मौलाना खैर है, आज रंग बदले हैं, चाल बदली है, अंदाज बदला है, रात तक तो उठ नहीं सकता था, अब चल रहा है, कौन मिल गया है, कौन मिल गया है। बसीरी बात को टालना चाह रहे थे, उस मजजूब ने ना विलायत की ताकत से झंझोड़ा और फरमाया कि मौलाना तुम नहीं बताते तो फिर मैं बताऊं ख्वाब में कौन आया था। अल्लाह अकबर। कहा लोग मुझे पागल दीवाना समझते हैं पर खबर मैं सारी रखता हूं। कहा बसीरी सुन, जब तेरे घर नबियों का सरदार आया, तू हाथ बांध के नाते सुना रहा था, मैं भी तेरे घर की चौखट पे खड़ा सारा मंजर देख रहा था। जश्न ईद मिलादो नबी मनाने वाले मेरे आका के प्यारे गुलामों, कोशिश कीजिए जिंदगी के अंदर अपनी तबीयत ऐसी कीजिए, अपना मिजाज ऐसा कीजिए कि हमारी आंख बंद हो तो हुजूर खुद करम फरमा दे। और मिलाद वालों से मेरा नबी राजी बड़ा होता है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त का तलबगार हूँ। माल के कायनात आपकी मोहब्बतों को और इश्क़ मुस्तफ़ा को सलामत रखे और अल्लाह ये फैज़ान आइंदा नस्लों में भी जारी व सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।